سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر قرآن پاک میں دوران تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دوران تلاوت ہی یعنی تلاوت کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یعنی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دوران تلاوت اسے تلاوت کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے سنا ہے، دیکھیں سنی سنائی بات کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کوئی اعتماد یا اعتبار والی بات نہیں ہوتی، تو اسے درود شریف کو دوران تلاوت جب آپ ساتھ ملائیں گے تو یہ اس کا ایک حصہ بن جائے گا۔ اور اگر کوئی بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے اور اس میں اگر ساتھ وہ ملا دے گا تو آیت کچھ سے کچھ ہو جائے گی، اس لیے اس طرح ملانا ٹھیک نہیں ہے۔ جماعت میں امام رکوع سے جب کھڑا ہوتا ہے سجدے میں نہیں جاتا مگر نمازی پہلے چلے جاتے ہیں، درست ہے یا نہیں؟ غلط ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو لگی بندی انداز میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں عادت ہوتی ہے کہ قوما رکوع سے جو کھڑا ہوا امام، اسے قوما کہتے ہیں جلسے میں سجدے میں جانے سے پہلے، تو اگر 2 یا 3 سیکنڈ کھڑا ہوتا ہے اور اگر آج 4 سیکنڈ کھڑا ہو گیا تو ہم آٹومیٹکلی نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ اقتدا نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے جسم کو اور جوڑوں کو ہم نے عادی بنا لیا۔ اقتدا یہ ہے کہ پہلے وہ کام امام کرے، اس کے بعد میں آپ اس کے پیچھے سے وہ کام کریں۔ تو یہ پہلے رکوع سے سر اٹھانا، پہلے سجدے کی طرف چلے جانا، سجدے سے پہلے سر اٹھا لینا، امام سے سبقت کرتے ہوئے سجدہ پہلے کر لینا، یہ ساری باتیں غلط ہیں، ٹھیک نہیں ہیں۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سخت وعید اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ امام کے پیچھے ہیں، امام جتنا طویل جلسہ کرے آپ بھی اتنا ہی کرے، اس سے پہلے نہ رکوع میں جائیں، نہ رکوع سے سر اٹھائیں، نہ سجدے کی طرف جائیں، نہ سجدے سے سر اٹھائیں۔ جتنا وہ بیٹھتا ہے، جتنا قوما کرتا ہے، جب وہ کام کر لے جس رکن کی طرف امام چلا جائے اس کے بعد جائیں، واضح فرق ہو۔ پہلے وہ کام امام کرتا ہوا نظر آئے پھر مقتدی کرے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بس ذرا سا بھی، کبھی کبھی کوئی باہر سے عالم آ جاتے ہیں کسی کو نماز کے لیے کھڑا کریں۔ میری عادت چونکہ قوم جلسے کی الگ ہے، باہر والے کی الگ ہوتی ہے۔ ابھی مدینہ طیبہ سے ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے، ان کو میں نے نماز مغرب میں کھڑا کیا، میں پیچھے تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ واقعی جو آٹو سسٹم ہے وہ چل رہا تھا۔ عادت میرے والی تھی، اب انہوں نے اگر کسی چیز کو مجھ سے طویل کیا تو نمازی خود بخود سجدے میں اور اس کے بعد خود بخود اوپر۔ تو یہ اقتدا نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ اکثر ایک بات سناتا ہوں، ہمارے استاد محترم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جو نمازی امام پہ ہر چیز میں سبقت کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا چاہتا کیا ہے، اس لیے کہ یہ امام سے پہلے تو گھر جائے گا نہیں، یہ چلا جائے گا۔ رکوع بھی پہلے کیا، سجدہ میں بھی پہلے گئے، سر بھی پہلے اٹھایا، سارے کام پہلے کر لیے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ گھر بھی پہلے چلے جائیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ درست اقتدا یہی ہے کہ پہلے امام اس رکن میں جائے اور پھر مقتدی اس کی اقتدا کرے، اس کے بعد متصل بعد وہ کام کرے۔ پہلے سر اٹھانا یا پہلے چلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل مزاروں پر زمین پر سر لگاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، اور بالکل یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ سجدہ صرف اللہ رب العزت کو کیا جا سکتا ہے۔ تعظیم کی نیت سے قبر کو چومنا بھی ٹھیک نہیں ہے، قبر کو چومنا بھی ٹھیک نہیں ہے، پیشانی ٹکانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض مزاروں پر جاتے ہیں تو وہاں کے جو مجاور ہوتے ہیں وہ وہاں کا ادب بتاتے ہیں کہ چوکھٹ پر سجدہ کرو، چوکھٹ پر سجدہ کرو، سر جھکاؤ۔ اسے بتا دینا چاہیے سر تو صرف اس کے آگے جھکے گا، بس اس کے سوا یہ سر جھکنے کے لیے نہیں بنا۔ جہاں جاتے ہیں سر ٹیک دیتے ہیں کہ جی وہاں کا ادب ہمیں بتایا تھا۔ ادب آداب تو مسجد کے ہیں، اللہ کے گھر کے ہیں، تو وہاں جائیں اور بے شک جا کر آپ دعائے مغفرت کریں، درجات کی بلندی کی دعا کریں، انہیں پڑھ کر بخشیں، ایصال ثواب کریں۔ جیسے اپنے بڑوں کی اور مرحومین کی قبر پر جانا جائز ہے، اہل اللہ کی قبور پر بھی جانا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ یہ بھی غلط پروپیگنڈا ہے، کسی مزارات پر جانے سے روکتے ہیں۔ بھائی جب ہم اپنے عزیز کی قبر پر جا سکتے ہیں تو کسی بزرگ کی قبر پر بھی جا سکتے ہیں، جانا منع نہیں ہے۔
اصل بات کو بدلنا یا چھپانا نہیں چاہیے. اس سے کبھی کسی نے منع نہیں کیا. منع کیا ہے شرک سے منع کیا ہے, سجدے کرنے سے منع کیا ہے, اسے چومنے سے اور قبروں کا طواف کرنے سے منع کیا جاتا ہے, اور ببانگ دوہل منع کیا جاتا ہے. تو اسے بدل کر دوسری بات کہتے نہیں جی یہ قبروں پر جانے سے منع کرتے. عام مسلمان کی قبر پر جا سکتے ہیں تو کسی اللہ کے ولی کی قبر پر کیوں نہیں جا سکتے؟ اس میں کیا قباحت اور کیا خرابی ہے؟ اس لیے یہ بات اس طرح سے نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ وہاں جا کر یہ والے کام نہ کریں. اسی طرح سے وہاں جاتے ہیں بعض لوگ ان سے اپنی حاجت مانگتے ہیں, ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, تو یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں اور ان کی تعلیمات کے بھی خلاف کر رہے ہیں. کسی بزرگ نے, ولی نے, صحابی نے, امام نے, قطب نے, غوث نے, ابدال نے, کسی نے کہیں اپنی زندگی میں ایک جملہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہم سے مانگنا. ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, انبیاء کی تعلیمات اٹھا کر دیکھ لیں. میں اکثر سناتا ہوں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے, اور یہ جو آج کل نصرانی عیسائی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں, تو اللہ کے نبی سے سوال کیا جائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر؟ اتنا اللہ کے لیے, اللہ کے ہاں یہ سخت بات ہے کہ نبی سے بھی سوال کیا جائے گا. تو یہ کام غلط ہے. وہاں جا کر دعا بھی مانگے تو قبلہ رخ ہو کر اللہ سے مانگے, قبلہ رخ ہو کر اللہ سے مانگے. اس لیے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہم بھی ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے, تم بھی اللہ کا در مت چھوڑنا, اسی در سے وابستہ اور پیوستہ رہنا. تو جس رب نے ان پر اپنا فضل فرمایا اور انہیں اتنی عزت اور مرتبے سے سرفراز فرمایا, تو ان کے مزارات پر جا کر تو زیادہ اللہ کی جانب میلان ہونا چاہیے کہ وہ رب کیسا ہے جس نے انہیں اتنا سرفراز فرما دیا. اگر ہم نے اس سے سچا تعلق رکھا تو ہم بھی نوازے جائیں گے. تو یہ سجدے کرنا, طواف کرنا یا اپنی حاجت مانگنا یہ جائز نہیں ہے. البتہ قبروں پر جانا جائز ہے, اس سے کوئی بھی منع نہیں کرتا. اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں, ہمارا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم حرکت نہیں کر پاتے, ہل نہیں پاتے. تو خیر یہ پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ کبھی کبھی جنات حاوی ہو جاتے ہیں, جس کا جن القابوس نام ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, کیا اسلام سے ثابت ہے. لیکن یہ طویل موضوع ہے, یہ تو 2-3 منٹ کے لیے اس وقت ہم بیٹھتے ہیں اور مخصوص اس میں ضروری مسائل ہوتے ہیں. اگر آپ اس قسم کی کسی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو الگ سے مل لیجئے. یہ درست ہے بعض مرتبہ جنات بھی انسان کو تنگ کرتے ہیں, بعض مرتبہ اس پر حاوی یا مسلط بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ تفصیل طلب بات ہے اور یہ صرف اندازے سے اسے نہیں سمجھا جا سکتا. بعض نفسیاتی اور دماغی کیفیات بھی بعین ہی ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں یا مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میرے اوپر جنات ہیں. تو اس کا فرق کرنے کے لیے کسی ماہر طبیب کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی ماہر عامل کی ضرورت ہوتی ہے, اس واسطے کہ میرا تجربہ یہ بہت ساری مرتبہ نفسیاتی عوارض ہوتے ہیں, دماغی عوارض ہوتے ہیں, جنہیں اوپر والے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسے دوا کی ضرورت نہیں ہے, تعویذ کی ضرورت ہے. در حقیقت اسے تعویذ کی ضرورت نہیں ہوتی, دوا کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے. اگر اس سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہے تو پھر علیحدگی میں مل کر اپنی کیفیت بتانی چاہیے تاکہ اس کی کوئی رہنمائی کی جا سکے.